بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چنگیز خان سیریز کی آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے خوارزم دنیائے اسلام۔ ابھی تک چنگیز خان کی سلطنت کی حدود بعید ایشیا تک محدود تھی۔ وہ صحراؤں میں پلا بڑا تھا اور انسانی تہذیب کے ساتھ اس کا پہلا واسطہ خطہ میں پڑا تھا۔ خطہ کے شہروں سے وہ اپنے آبائی میدانوں کی سبز چراہ گاہوں میں واپس لوٹ گیا تھا۔ حال ہی میں شہزادہ کچلوک سے پیش آنے والے واقعات اور مسلم تاجروں کی ایک جماعت نے اسے ایشیا کے دوسرے حصے کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ اس سے قبل وہ اپنے مغربی سرحدوں کے اس پار کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا جہاں سرسبز و شاداب وادیاں موجود تھیں اور برف نہیں گرتی تھی۔ اس سرزمین پر دریا بہتے تھے جو کبھی نہیں جمتے تھے۔ اس کے لوگوں کی کثیر تعداد کراکرم یا ینکنگ سے زیادہ قدیم شہروں میں رہتی تھی۔ انہی مغرب کی سمت میں بسنے والے لوگوں سے تجارتی قافلے آتے تھے جو اپنے ساتھ اسدور کی نادر اشیاء، قیمتی پتھر، سرخ چمڑا اور سفید کپڑا لے کر آتے تھے۔ چنگیز تک پہنچنے کے لیے ان تجارتی قافلوں کو وسطی ایشیا کا بریر یعنی پہاڑی سلسلوں کا ایک نیٹ ورک عبور کرنا پڑتا تھا جو دنیا کی چھت تگ دمبش کے شمال مشرق اور جنوب مغرب میں پھیلا ہوا تھا۔ قدیم ترین زمانوں سے یہ پہاڑی سرحد موجود تھی۔ قدیم زمانوں کے عربوں سے منسوب اصحاب کہف کا پہاڑ بھی یہی تھا جو گوبی کے خانہ بدوشوں اور باقی دنیا کے مابین سرحد کی طرح تن کر کھڑا تھا۔ کئی مرتبہ خانہ بدوش اس رکاوٹ کو عبور کر کے آگے آئے، لیکن طاقتور قوموں نے ان کا رستہ روکا اور انہیں مشرق کی جانب مزید آگے دھکیل دیا۔ اس ضمن میں ہنز اور اورز کا نام سر فہرست ہے جو ان پہاڑی سلسلوں میں کہیں کھو گئے اور پھر کبھی نہ لوٹے۔ وقفے سے کئی مغربی فاتحین ان سلسلوں کے پار آنے میں کامیاب ہوئے۔ 7 صدیاں قبل ایرانی بادشاہ اپنی گھڑ سوار فوج کے ساتھ مشرق کی جانب سندھ اور سمرقند کی طرف آیا تھا۔ ایسا تگدمبش شہ سواروں کی نظروں کے سامنے ہوا۔ 2 صدیوں بعد سکندر اعظم آندھی اور بگولے کی طرح اپنے فلینکس کے ساتھ اتنا ہی آگے بڑھ آیا۔ چنانچہ یہ پہاڑی سلسلے ایک طرح سے بر اعظم کی تقسیم کی حد بندی کرتے تھے، جس کے ایک طرف چنگیز خان کے میدانی علاقوں کے بسنے والے اور دوسری جانب مغربی وادیوں کے رہنے والے تھے۔ خطائی انہیں بعید کی سرزمین قرار دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بہادر خطائی جرنیل اپنی فوج کے ساتھ ان ویرانوں میں دور تک مار کرتا چلا گیا تھا، لیکن ابھی تک کوئی فوج ان پہاڑی سلسلوں کے پار جنگ چھیڑنے کی متحمل نہیں ہو سکی تھی۔ جی پی نویان جو منگول ارخوانوں کا ایک نہایت جری اور حوصلہ مند جرنیل تھا، اس نے خود کو ان پہاڑی سلسلوں میں مقیم کیا تھا اور جوچی کیپچاک قبیلے کی دھرتی جہاں سے سورج طلوع ہوتا تھا کی طرف نکل گیا تھا۔ ان دنوں قوی القلب انسانوں نے اس تاریخی اور پر اسرار پہاڑی سلسلوں میں 2 سڑکوں کی نشاندہی کی۔ ایک وقت تھا جب چنگیز خان کی دلچسپی تجارت میں تھی۔ سادہ طرز زندگی رکھنے والے منگولوں کے لیے وسط ایشیا کے پار سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروکار مسلم دنیا کے ہتھیار اور اشیاء ضروریہ خاص اہمیت کے حامل تھے۔ اس نے اپنی رعایا میں شامل مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی
کہ وہ تجارتی قافلے لے کر مغرب کی سمت جائیں۔ اسے معلوم ہوا تھا کہ مغرب کی جانب اس کا ہمسایہ خراسان کا شاہ، جو خود ایک بڑی سلطنت کا فاتح ہے، اس نے شاہ کی طرف سفیر بھیجنے کا اعلان کیا۔ کبھی اس نے ایک ایسا ہی پیغام خطہ کے بادشاہ کی طرف روانہ کیا تھا، لیکن وہ پیغام حد درجہ گستاخانہ اور جارح تھا، جبکہ سلطنت علاء الدین محمد خوارزم شاہ کی طرف اس نے دوستی اور باہمی تجارت کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ اس کا پیغام تاریخ کے صفحات پر آج بھی ان الفاظ کے ساتھ محفوظ ہے: میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں آپ کی سلطنت کی طاقت اور وسعت کے بارے میں جانتا ہوں، میں آپ کو اپنے بیٹوں کی طرح تصور کرتا ہوں، میں نے خطہ اور بہت سی ترک اقوام پر فتوحات حاصل کی ہیں، میرا ملک بہادر جنگجوؤں کا ایک کیمپ ہے جہاں سونے چاندی کی بہتات ہے، مجھے دوسری زمینوں کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے دونوں ملکوں کے لوگوں کے درمیان تجارت کی حوصلہ افزائی کرنے میں آپ کی بھی دلچسپی ہے۔ اس دن کے منگول کے لیے ایسا پیغام ایک انتہائی نرم گفتار لہجہ اور رویہ تھا جو غیر معمولی تھا۔ تاریخ کے اس سفر میں مزید آگے بڑھنے سے قبل خوارزم کے حالات پر نگاہ دوڑاتے ہیں۔ 13ویں صدی کی دنیا میں جہاں ایک عفریت صحرائے گوبی کے اس پار سے مغرب کی جانب نظریں گاڑے تھی، دنیا اسلام میں محمد علی شاہ 1200 میں خوارزم کے تخت پر رونق افروز تھا۔ اس نے سلطنت سلجوق خاندان سے حاصل کی تھی۔ آخری سلجوقی حکمران قطب الدین محمد ترک نے 2 لاکھ افراد پر مشتمل ایک لشکر جرار تیار کیا۔ بے انداز دولت اور طاقت کے نشے میں محمد ترک نے خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ سلطنت میں اکثریت ایرانیوں کی تھی جو رعایا تھی، جبکہ ترک حکمران طبقہ تھے اور وہ اقلیت میں تھے۔ اکثریت لاچار اور غریب تھی، جبکہ اقلیتی ترک بلا کے نشانہ باز اور جنگجو گھڑ سوار تھے۔ کلگس لوگ، جن کا تعلق کیپچک قبیلے سے تھا، سلطان کے ذاتی محافظ تھے۔ یہ لوگ قطب الدین ترک کی والدہ ترکان خاتون کی بدولت اس مقام تک پہنچے تھے، اس لیے کہ ترکان خاتون ان کی سردار کی بیٹی تھی۔ ایسے مہم جو اور جنگجو لڑاکوں کے سامنے فارسی لوگ بیچارے کیا کر سکتے تھے؟ اس تناظر میں محمد دوم کے سامنے خراسان کی کوئی حیثیت نہ تھی، چنانچہ خراسان کسی خاص تردد کے بغیر اس کے قبضے میں آ گیا۔ تاریخ میں جن فقید المثال شخصیتوں کا تذکرہ ملتا ہے، جیسے سکندر اعظم، راجہ پورس، صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی وغیرہ، سلطان اس پس منظر کے ساتھ کوئی زیرک یا دوربین سوچ رکھنے والی شخصیت نہ تھی۔ وہ ایک سطحی دماغ اور گہری سوچ سے محروم شخصیت تھی۔ وہ طاقت کے نشے میں چور، بدلتے مزاج کا انسان تھا۔ اس نے جس آسانی سے خراسان کو پاؤں تلے روندا تھا، وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ وہ جب چاہے جس کو چاہے اسی طرح شکست دے سکتا ہے۔ وہ رموز سلطنت سے ناآشنا حکمران تھا۔ اس نے رعایا کی خوشحالی کے لیے کوئی اقدام کرنا گوارا نہیں کیا۔ جنگ و جدل کے بعد اسے سکون کے اچھے لمحات میسر آ گئے تھے۔ زمانہ امن میں اگر اس کے پاس اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے اور رعایا کی فلاح و بہبود کی کوئی سوچ ہوتی تو کرنے کو اس کے پاس بہت سا وقت تھا، لیکن اس نے یہ سنہری موقع کھو دیا۔ خراسان کا علاقہ معاشی اعتبار سے انتہائی پسماندہ تھا۔ اس نے کسی شہر کو نہ بخشا اور پورے کا پورا علاقہ اپنے زیر نگیں کر لیا۔ بہرحال اس کے پے در پے فتوحات نے اس وقت کی دنیا پر اس کی داغ بٹھا دی۔
رہی صحیح کسر اس کے درباریوں نے پوری کر دی، جنہوں نے چاپلوسی کر کے اسے سکندر اعظم دوئم قرار دیا۔ اس کی نفسیاتی طاقت کی بدولت ہمسایہ ریاستیں اور ملک اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کے خواہاں تھے۔ کئی نے تو خوف زدہ ہو کر خراج ادا کرنا شروع کر دیا تھا۔ سلطان محمد دوئم کی سلطنت کے مشرق میں ٹرانسکونیا کی حکومت تھی۔ مشرقی جنوب میں کارا خطائی کی ریاست تھی جو بدھ مت کے ماننے والے تھے۔ کارا خطائی کے حکمران علاقے میں خاصے طاقتور تصور کیے جاتے تھے۔ ان کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے ٹرانسکونیا کی مسند اقتدار پر بیٹھنے والے شہزادے انہیں خراج ادا کرنے ہی میں عافیت تصور کرتے تھے۔ کارا خطائی کی سرحد وسیع مشرقی میدانوں کے ساتھ لگتی تھی جو بے آب و گیاہ اور ناقابل کاشت تھی۔ ان میدانوں کے پار منگول خانہ بدوش آباد تھے، چنانچہ کارا خطائی کی ریاست محمد دوئم اور منگولوں کے درمیان بفر سٹیٹ کا درجہ رکھتی تھی۔ جب سلطان محمد دوئم کی غیر متوقع لیکن تیز رفتار فتوحات کا چرچا پھیلا تو ٹرانکسونیا کے شہزادے نے خراج بجائے کارا خطائی کو دینے کے خوارزم کو دینا شروع کر دیا۔ عثمانیہ سلطنت نے بھی اس کی تقلید کی۔ اس وقت کارا خطائی کے بدھ آپس کی ناچاکی کا شکار تھے اور ان کے لیے سلطان محمد دوئم سے ٹکر لینا مشکل تھا۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن جب منگولوں نے کارا خطائی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تو سلطان نے بدلتے حالات کو دیکھ کر ٹرانکسونیا پر چڑھائی کر دی اور برائے نام مزاحمت کے سبب خوارزمی افواج نے ٹرانکسونیا پر قبضہ کر لیا۔ جنگی اعتبار سے سلطان کی تاحال کی گئی فتوحات میں ایک بھی ایسی جنگ شامل نہ تھی جس میں اسے مشکل پیش آئی ہو۔ اس کا واسطہ نیم مردہ اور ترن والا قبیلوں، ریاستوں اور ملکوں کے ساتھ پڑا تھا، لیکن ٹرانکسونیا کی جنگ سے سلطان کو درج ذیل دور رس نتائج حاصل ہوئے۔ اس کا خزانہ مال و دولت سے بھر گیا۔ ٹرانکسونیا سے اسے کثیر تعداد میں دولت ہاتھ لگی تھی۔ اب اس کی مملکت تب کی دنیا کی امیر ترین مملکت بن گئی تھی۔ دنیا اسلام میں اس کی جنگی مہارت کا ڈنکا بج گیا۔ ٹرانکسونیا کوئی امیر ریاست تو نہ تھی، لیکن اس کی جغرافیائی لوکیشن نہایت اہم تھی۔ یہ امبو دریا اور سائر دریا کا درمیانی علاقہ تھا۔ ان کے جنوب میں لکودک صحرا اور ویرانے تھے۔ مشرقی سرحد یعنی سائر دریا کے دہانے پر کونجڑ نامی تجارتی مرکز تھا، جہاں دنیا بھر سے تجارت کا مال آتا جاتا تھا۔ مغرب میں امبو دریا پر مساجد اور یونیورسٹیاں کثیر تعداد میں تھیں۔ بخارا کے قالین جہاں اسٹور کیے جاتے تھے۔ ان کے درمیان میں اپنی مثال آپ ایک خوبصورت شہر واقع تھا جس کا نام سمرقند تھا۔ اس شہر کی خوبصورتی اور باکمال ہونے کے سبب محمد دوئم نے اس شہر کو اپنے لیے دارالخلافہ منتخب کیا۔ اس شہر کی خوبصورتی کا ذکر کیے بغیر آگے بڑھنا قرین انصاف نہ ہوگا۔ سمرقند کی آبادی 5 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی۔ سمرقند میں آبادیاں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں، جن کے گرد درختوں کے جھنڈ تھے۔ یہ درخت قدرتی نہ تھے، بلکہ ان کو دور دراز سے لا کر یہاں لگایا گیا تھا۔ شہر کے چاروں اطراف پانی کے فوارے تھے۔ یہ شہر باغات کا شہر کہلاتا تھا۔ کوئی گھر ایسا نہ تھا جس کا اپنا باغ نہ ہو۔ فیکٹریوں میں ریشم بافت کیا جاتا تھا۔ ایرانی صنعت کار اپنے فن میں لاجواب تھے۔ سجاوٹ اور کڑھائی کا کام اپنے عروج پر تھا۔ چاندی کوٹ کر 1000 اقسام کی سجاوٹوں کا کام ہوتا تھا۔ یہ کام ہر سطح کا ہوتا تھا۔ تانبے کے کام کا ایک وسیع نیٹ ورک تھا جو گھوڑوں کے ساز و سامان سے لے کر خوبصورت ڈالوں کی تیاری پر مشتمل تھا۔ چیتھڑوں کے محلول سے
کاغذ تیار کیا جاتا تھا جو کوالٹی میں پائیدار اور خوبصورت تھا۔ یہ کاغذ عرب ممالک کو برآمد کیا جاتا تھا۔ یہ علاقہ زراعت کے لحاظ سے زرخیز تھا، ہر طرح کی پیداوار کی بہتات تھی۔ یہاں پر پیدا ہونے والی سبزیوں اور پھلوں کو دھات کے بکسوں میں برف کے ساتھ پیک کر کے دور دراز کے ممالک کو برآمد کیا جاتا تھا۔ ان برآمدات نے سمرقند کو ایک مالدار اور خوشحال شہر بنا دیا تھا۔ اس شہر پر قبضے نے محمد دوم اور اس کے درباریوں کو مشرق کے امیر ترین افراد بنا دیا تھا۔ اس کے درباریوں کے الگ الگ حرم تھے جن میں سینکڑوں خوبصورت عورتیں اور لونڈیاں ان کی خدمت پر مامور تھیں۔ ان کی ٹھاٹھ دار معیشت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ سونے اور چاندی سے مزین پوشاک زیب تن کر کے عربی گھوڑوں پر سوار ہو کر جب شکار کے لیے نکلتے تو یہ مشرق کی عظمت کا شاندار نظارہ ہوتے تھے۔ ان کے ساتھ سدھائے چیتے ہوتے تھے جو ان کی آنکھوں کے اشارے کے منتظر ہوتے تھے۔ سلطان محمد دوم ایک نااہل حکمران تھا۔ اس کی رعایا بدحال اور اس سے نالاں تھی، جبکہ اس کے منظور نظر ترک دولت کی لوٹ مار میں مصروف تھے۔ اپنی داغ بٹھائے رکھنے کی غرض سے وہ کبھی کبھار جنوب کی سمت میں چھوٹی موٹی مہم سر کرتا۔ اس کی رعایا رہنمائی کے لیے اپنے مذہبی رہنماؤں اور خلیفہ بغداد کی طرف دیکھتی تھی، لیکن وہ بیکار فلسفوں اور بحث میں الجھے رہے جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہ تھا۔ الغرض سلطان محمد دوئم کی سلطنت کے اندر خلفشار لاوے کی طرح پک رہا تھا اور وہ اپنی فوج کی مدد سے چین کی بانسری بجا رہا تھا۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ سلطان محمد دوئم نے جتنی فتوحات کی تھیں وہ باری ہتھوڑے کے ساتھ مکھی مارنے کے مترادف تھیں۔ ان میں کسی جنگ میں اس کا واسطہ اعلیٰ پائے کے کسی جرنیل یا حکمران کے ساتھ نہ پڑا تھا۔ 1216 میں سلطان محمد شاہ نے غزنی کا محاصرہ کر لیا۔ غزنی کے محاصرے کے دوران سلطان پر یہ انکشاف ہوا کہ اس کا بنایا نظام شکست و ریخت کا شکار ہے۔ رعایا کی ہمدردیاں خلیفہ بغداد کے ساتھ تھیں۔ سلطان نے خلیفہ کو معزول کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ اس کی جگہ اپنا کٹ پتلی بادشاہ بٹھا سکے۔ آذربائیجان کے ہتھیار ڈالنے کی یقین دہانی کے بعد وہ فوج لے کر بغداد کی طرف بڑھا۔ خلیفہ اگرچہ بے بس تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بے بس نہیں تھی۔ اچانک چلنے والے برف کے طوفان نے سلطان کی فوج کو آن گھیرا۔ فوج جان بچانے کے لیے منتشر ہو گئی۔ کئی طوفان کا شکار ہو کر لقمہ اجل بن گئے، کئی ڈاکوؤں اور لٹیروں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ سلطان بچی کچی فوج کے ساتھ بمشکل نکل سکا۔ اس طرح خلیفہ بغداد سلطان محمد دوئم کے ہاتھوں وقتی طور پر تو محفوظ ہو گیا، لیکن اب اسے سلطان کی طرف سے مستقل دڑکا لگا رہتا تھا۔ ان حالات میں خلیفہ کی نظریں کسی نجات دہندہ کی متلاشی تھیں۔ ان مہمات سے فارغ ہو کر سلطان جب بخارا پہنچا تو 3 پیامبروں کو اپنا منتظر پایا۔ یہ منگولوں کے خاقان اعظم چنگیز خان کی طرف سے خیر سگالی کا پیغام لے کر حاضر ہوئے تھے۔ ہوا یہ کہ چنگیز خان نے سلطان محمد خوارزم شاہ کی طرف سفارتی مہم بھیجی۔ یہ سفارتی ٹیم محمود خوارزمی، علی خواجہ بخاری اور کنکا اتراری پر مشتمل تھی۔ سلطان اس وقت ماوراء النہر میں مقیم تھا۔ چنگیز کی سفارت تحفے تحائف اور اس پیغام کے ساتھ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ چونکہ خوارزم شاہی سلطنت چنگیز خان کی حدود سے مل گئی تھی، اس لیے بہتر ہوگا کہ دونوں حکومتوں میں سفارتی اور تجارتی روابط قائم کیے جائیں۔
اس زمانے کے ورلڈ آرڈر کی روشنی میں منگول سفارت چنگیز خان کی ایک زبردست چال قرار دی جا سکتی ہے، چاہے اس کی آڑ میں مقاصد کچھ اور بھی تھے۔ چنگیز خان نے سلطان کے نام ایک ذاتی خط میں اس کے پے در پے فتوحات پر اظہار تحسین کیا تھا اور لکھا تھا کہ وہ اسے اپنے بیٹوں کی طرح چاہتا ہے۔ سلطان نے چنگیز خان کا شکریہ ادا کیا، سفیروں کی قدر و منزلت کی گئی، بہت سے قیمتی تحائف چنگیز کی طرف خیر سگالی کے طور پر بھیجے گئے، لیکن چنگیز کے الفاظ کی گہرائی نے محمد خوارزم شاہ کو ذہنی طور پر تنگ کیا کہ چنگیز نے اسے اپنے برابر کا مرتبہ دینے کی بجائے اپنے بیٹوں کی سطح پر رکھا۔ سلطان نے ایک چنگیزی سفارتکار محمود الخوارزمی کو اپنی خلوت میں بلا کر مرعوب کرنے اور شیشے میں اتارنے کی کوشش کی تاکہ تاتاریوں کے خاقان اعظم کے بارے میں حساس معلومات حاصل کر سکے۔ اس نے چنگیز کی فوجوں، جنگی حکمت عملی اور اقتصادی صورتحال کے بارے میں جتنے سوالات کیے، الخوارزمی نے ان سوالوں کے غلط اور حقیقت سے کوسوں دور جواب دیے۔ سلطان نے ان معلومات کی غیر جانبدار ذرائع سے تصدیق کرنے کی بجائے ان کی بنیاد پر ایک جنگی پلان تشکیل دیا۔ اس خاکے میں بھرے جانے والے رنگ حقائق سے عاری تھے۔ بہرحال سلطان محمد خوارزم شاہ کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہونے کے بعد جب یہ سفارت منگولستان واپس پہنچی تو سلطان کی طرف سے خیر سگالی کا پیغام اور تحائف پا کر چنگیز خان مسرور ہوا۔ اس نے حکم دیا کہ دونوں سلطنتوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے مزید عملی اقدامات اٹھائے جائیں اور اعتماد اور خیر سگالی کو فروغ دیا جائے۔ چنگیز خان سفارت کے آنے کے بعد محمد خوارزم شاہ کی بھی تمام تر توجہ ان صحرائی باشندوں کی طرف تھی۔ وہ ان لوگوں کے طرز زندگی اور بود و باش اور جنگی مہارت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کا خواہاں تھا۔ اس سوچ کے تحت اس نے سید اجل بہاؤالدین رازی جیسے معزز شخص کو بطور سفیر چنگیزی دربار میں بھیجا۔ خوارزمی سفیر کو در پردہ کیا ہدایات دی گئیں اس کے بارے میں تمام مورخین خاموش ہیں۔ بظاہر دو طرفہ دوستی کے پس منظر میں ایک معلوماتی مہم ضرور رہی ہوگی۔ سید بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھی ریاست تمغاج کی حدود میں جب پہنچے، التون خان کا صدر مقام نزدیک آ رہا تھا۔ اسی اثناء میں ایک سفید ڈھیر نظر آیا۔ یہ ہمارے سفری مقام سے 2-3 منزل دوری پر تھا۔ ہم سمجھے کہ شاید یہ سفید ڈھیر برف کا پہاڑ ہے۔ مقامی باشندوں نے استفسار پر بتایا کہ یہ ان لوگوں کی ہڈیوں کا ڈھیر ہے جو قتل کیے گئے ہیں۔ جب ہم ذرا اور آگے بڑھے تو دیکھا کہ مقتولوں کے جسموں کی چربی پگھلنے سے زمین چکنی اور سیاہ ہو گئی تھی۔ ہم نے کچھ فاصلہ ایسی ہی زمین پر طے کیا۔ چکنی اور سیاہ زمین سے جو بدبو اٹھ رہی تھی، اس کے باعث ہمارے بعض لوگ بیمار ہو گئے اور بعض دم توڑ گئے۔ جب ہم شہر تمغاج کے دروازے پر پہنچے تو ایک مقام پر فصیل کے ایک برج کے پاس بہت سے انسانوں کی ہڈیاں جمع تھیں۔ ان کے بارے میں پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ جس روز شہر فتح ہوا اس روز 60,000 کنواری لڑکیوں نے اپنے آپ کو برج سے نیچے گرا دیا اور وہ وہیں ہلاک ہو گئیں۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ حملہ آور وحشیوں کے ہاتھ نہ پڑ جائیں۔ یہ ہڈیاں انہی کنواری لڑکیوں کی ہیں۔ سید بہاؤالدین کا کہنا ہے جب ہم چنگیز خان کے دربار میں پیش کیے گئے تو اس نے حکم دیا کہ التون خان کے بیٹے اور وزیر کو جو اس کے بندی تھے ہمارے سامنے لایا جائے۔ جب ہم واپس ہوئے تو بہت سے تحفے اور ہدیے چنگیز خان نے سلطان محمد خوارزم شاہ کے لیے بھیجے۔
اور کہا محمد خوارزم شاہ سے کہنا میں اس سرزمین کا بادشاہ ہوں جدھر سے سورج نکلتا ہے اور تو اس سرزمین کا فرما روا ہے جدھر سورج غروب ہوتا ہے۔ ہم دونوں کے درمیان محبت، دوستی اور صلح کا عہد پختہ رہنا چاہیے۔ فریقین کی طرف سے تاجر اور قافلے بے تکلف آئے جائیں۔ جو قیمتی اور نادر چیزیں یا سامان تجارت میرے ملک میں ہے وہ تمہارے ملک میں پہنچے گا، اور جو کچھ تمہارے ملک میں ہے وہ میرے ملک میں آئے۔ چنگیز خان نے خوارزم شاہی سفارت کی خوب پذیرائی کی اور خیر سگالی اور دوستی کے جذبات کے اظہار کے طور پر ایک تجارتی قافلہ خوارزم کی طرف روانہ کیا۔ یہ تجارتی قافلہ 400 مسلمان تاجروں پر مشتمل تھا۔ اس تجارتی قافلے کے علاوہ جو تحائف محمد خوارزم شاہ کی طرف روانہ کیے گئے ان میں ایک سونے کا بڑا ڈلا بھی شامل تھا۔ سید بہاؤالدین بیان کرتے ہیں کہ سونے کا یہ ڈلا اونٹ کی گردن کے برابر تھا۔ یہ ڈلا چین کی مہم کے دوران کوہ تمغاج سے چنگیز خان کے قبضے میں آیا تھا۔ ہمیں اس ڈلے کو بحفاظت خوارزم پہنچانے کے لیے گاڑی کا انتظام کرنا پڑا۔ چنگیز خان نے ہمیں سونے، چاندی، ریشم، کزختائی، ترغو، کندز، خام ریشم اور چین تمغاج کی بنی نفیس اشیاء سے لدے 500 اونٹ ہمراہ کیے۔ منگولستان سے خوارزم کے درمیان پہلی سرحدی چوکی اترار کے مقام پر واقع تھی۔ حاکم اترار محمد خوارزم شاہ کا رشتے میں ماموں تھا۔ تاریخ اس شخص کا نام اینا لجک بیان کرتی ہے۔ جب یہ تجارتی قافلہ اترار کے مقام پر اترا تو قافلے کی دولت کی چمک دمک نے اینا لجک کی آنکھیں خیرہ کر دیں۔ بظاہر یہ قافلہ اس کے رحم و کرم پر تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال رہا ہے۔ مال و زر نے اینا لجک کی عقل پر پردہ ڈال دیا اور وہ حاکمانہ ذمہ داری کو پسے پشت ڈال کر سعید پر اتر آیا۔ عام انسانوں کی غلطی تو وہ خود یا ان کے ورثاء بھگتتے ہیں، جبکہ حاکموں کی غلطیاں قوموں کو بھگتنا پڑتی ہیں۔ اینا لجک نے اب واقعات کو اپنی مرضی کا رنگ دینے کے لیے سلطان کے لیے ایک پیغام تیار کروایا کہ منگولستان سے 400 افراد پر مشتمل ایک قافلہ ترار پہنچا ہے۔ یہ لوگ خود کو تاجر ظاہر کرتے ہیں، ان کی منزل بظاہر خوارزم ہے، لیکن ان کا ارادہ خرید و فروخت کے بہانے اندرون ملک اور حساس معلومات کا حصول نظر آتا ہے۔ چونکہ یہ لوگ زیادہ تر جاسوس نظر آتے ہیں جنہیں چنگیز خان نے معلومات اور آگہی کے لیے تاجروں کے بیس میں روانہ کیا ہے۔ ایسے افراد کا اندرون ملک جانا ملکی سالمیت کے منافی نظر آتا ہے، لہٰذا میں نے اس قافلے کو آپ کے احکام آنے تک روک لیا ہے۔ جب یہ خط سلطان محمد خوارزم شاہ کے دربار میں پہنچا تو خط کے مندرجات نے اسے ان افواہوں کا خیال دلایا جو چنگیز خان کی پہلی سفارت کے پہنچنے پر دارالخلافہ میں پھیلی تھی۔ اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا گیا تھا کہ سفارت محض ایک دکھاوا ہے، اس کے پس منظر میں کچھ اور محرکات ہی کار فرما ہیں۔ پھر سلطان کو چنگیز کا وہ فکرہ بھی یاد آیا جس میں چنگیز خان نے سلطان کو اپنے برابر کا مقام دینے کی بجائے اپنا بیٹا قرار دیا تھا۔ اس متفرق سوچ کے تحت سلطان نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر اینا لجک کو لکھ دیا کہ جیسے مناسب سمجھو ویسے کرو۔ اس احمقانہ اور ناعاقبت اندیش شاہی فرمان نے تاریخ کے دائرے کو موڑ ڈالا۔ اینا لجک نے پہلے سے طے شدہ ذہن کے منصوبے کے مطابق حکم دیا کہ تمام تاجروں کو ہلاک کر دیا جائے اور مال و زر ضبط کر لیا جائے۔ اس حکم کی تعمیل بھی ہو گئی۔ اترار کے قتل عام میں
صرف ایک ساربان کے سوا کوئی خاص و عام زندہ نہ بچا۔ وہ ساربان بھی اس لیے بچ گیا کہ ساتھیوں کے قتل کے وقت حمام میں تھا۔ وہ بھٹی کے راستے باہر نکلا، صحرائی راستے سے چین تمغاج پہنچا اور غداری کی پوری کیفیت چیخ چیخ کر چنگیز خان کے گوش گزار کر دی۔ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ والی اطرار کی غداری اور بدخواہی اور خوارزمی خلیفہ کی بے وقوفی دنیا اسلام کے ممالک کی بدقسمتی اور بربادی کا سبب بن گئی۔ جو کچھ اسلامی دنیا کا مقدر ٹھہر چکا تھا، اس کے پورے ہونے کے اسباب مہیا ہو گئے تھے۔ بے شک انسان کو ہر پل اللہ کی پناہ کا طلبگار رہنا چاہیے۔ ہر چند چنگیز خان حاکم اطرار کی اس وحشیانہ حرکت سے تلملا اٹھا اور ہر طرف سے انتقام کا مطالبہ ہونے لگا، لیکن چنگیز خان نے کوئی انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے مناسب خیال کیا کہ وہ سلطان علاء الدین محمد خوارزم شاہ سے مسلمہ بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی پر احتجاج کیا جائے تاکہ ظالموں کو قرار واقعی سزا دلوائی جا سکے اور مقتولین کو ہرجانہ ادا کیا جائے۔ منہاج السراج لکھتا ہے کہ اس نے ملک رکن الدین کے بیٹے سے، جو غور کے علاقے خیسار کا باشندہ تھا، سنا کہ اسے شاہ سیستان سے، جو نیم روز کے حکمرانوں میں سے تھا، معلوم ہوا کہ اس بادشاہ نے قسم کھا کر کہا کہ چنگیز خانی تاجروں کے سونے چاندی سے جس خزانے میں ایک وانگ بھی داخل ہوئی، اس کا انتقام لینے چنگیز خان اور تاتاری لشکر پہنچے اور اس ایک وانگ کے بدلے میں پورے ملک کا خزانہ لوٹ لیا گیا۔ واقعہ اطرار میں شاہ محمد سلطان کی مجبوری یہ تھی کہ اینا لجک سلطان کا ماموں تھا اور ایک با اثر قبیلے کا فرد تھا۔ اگر اینا لجک کے سوا کسی اور شخص سے ایسا جرم سرزد ہو جاتا تو اس کے خلاف ایکشن لیتا۔ اگر سلطان ایک زبردست حکمران ہوتا تو وسیع تر ملکی مفاد کی خاطر چنگیز خان کی تالیف قلب کر سکتا تھا۔ تاریخ بر وقت فیصلوں سے عبارت ہے۔ سلطان نے چنگیز خان کے سفیر اور اس کے 2 منگول سپاہیوں کے ساتھ جو سلوک کیا، اس نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ یہ اقدام سوئے شیر کو جگانے کے مترادف تھا۔ سلطان اور چنگیز خان کے درمیان کبھی بھی طاقت کے توازن کی بنا پر امن قائم نہیں تھا، بلکہ ایک طرح سے خوف کے توازن کے تحت تھا۔ دونوں کے پاس ایک دوسرے کی طاقت کے بارے میں صحیح اطلاعات کا فقدان تھا۔ محمد خوارزم شاہ کی پے در پے فتوحات نے چنگیز خان پر ایک طرح کی نفسیاتی برتری حاصل کر رکھی تھی، جبکہ محمد شاہ منگولوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن خود کو سکندر ثانی کہلواتا تھا۔ چنگیز خان کبھی دشمن کو کمزور اور خود کو غیر معمولی طاقتور تصور نہیں کرتا تھا۔ آج پھر اس نے پرانی پالیسی پر عمل پیرا رہنے کی قسم کھائی۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ دنیا میں کوئی سلطنت، کوئی بادشاہیت اپاہج بنائے بغیر نہیں چھوڑے گا، تاکہ کوئی ہاتھ ایسا نہ رہے جو چنگیز خان کے گریبان تک پہنچ سکے، کوئی زبان ایسی نہ رہے جو چنگیز خان کو للکارنے کے قابل رہ سکے۔ منگولوں کا مروجہ اصول تھا کہ منگولوں کے سفیر کے قتل کا خونی انتقام لیا جائے اور جنگ کا مطلب فتح ہوگا، جتنا خون بہانا پڑے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ قراقرم شہر لوٹنے کے بعد اس نے سلطان محمد شاہ کو جو آخری پیغام بھیجا، اس کی زبان نہایت کڑوی تھی۔ تم نے خود لڑائی کی آواز دی ہے، اپنے لیے جنگ کا انتخاب کیا ہے، اب جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، اس کا علم صرف خدا کو ہے، مجھے بھی معلوم نہیں۔ چنگیز خان نے حکم دیا کہ ترکستان،
چین اور تمغاج کے لشکر جمع کیے جائیں۔ اس کے حکم پر 800 علم نمودار ہوئے۔ ہر علم کے نیچے 1000 سوار تھے۔ کم و بیش 3 لاکھ گھوڑے جنگجوؤں کے لیے تیار کیے گئے۔ راشن کے طور پر 10 سواروں کے ہر گروہ کو 6 ماہ کے لیے 3 بیڑیں دی گئیں تاکہ ان کا گوشت سکھا کر بطور غذا استعمال کر سکیں۔ اس راشن میں خوراک کی اس مقدار کے ساتھ لوہے کی ایک دیگ تھی، پانی کی ایک مشک اور پینے کے لیے کمیز نامی مقامی شراب کی ایک معقول مقدار تھی۔ منگول یہ مشروب گوڑی کے دودھ سے تیار کرتے تھے۔ یہ صحت اور توانائی کے اعتبار سے مقوی صحت تھا۔ تاریخ کے سفر میں آگے بڑھنے سے پیشتر یاد رہے کہ چنگیز خان کے پاس منگول فیلڈ مارشلوں اور جرنیلوں میں ایسی شخصیتیں تھیں جو اس کی ابتدائی فتوحات میں اس کے ہم رکاب رہ چکی تھیں۔ انہیں جنگجوؤں کے بلبوتے پر چنگیز خان نے ایک نئی قوم کی بنیاد رکھی تھی۔ اس سے قبل وہ منتشر قبائل تھے جن کی الگ الگ کوئی جغرافیائی حیثیت نہیں تھی۔ اپنی مدبرانہ قیادت اور عظیم جرنیلوں کی معیت میں تمیوجن پہلے چنگیز خان اور پھر خاقان اعظم بن گیا۔ ان کی تہذیب معاشرت نہایت سادہ تھی۔ بقول چنگیز خان، میں ایک خوابیدہ سا مست آدمی ہوں اور ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا تھا، زمانے نے مجھے بیدار کر دیا۔ چنگیز خان کے جرنیلوں میں سے 2 سب سے نمایاں تھے۔ ایک کا نام جی پی نویان اور دوسرے کا نام صوبیدائی تھا۔ اپنی جرت اور جواں مردی کے سبب انہیں آندھی اور طوفان کہا جاتا تھا۔ یہ اجاڑ میدانوں کے خانہ بدوشوں کے مشہور بہادر ہیرو تھے۔ انہیں بلا شبہ چنگیز خان کا دایاں اور بایاں بازو قرار دیا جاتا تھا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب منگول قبائل آپس میں برسر پیکار تھے۔ لڑائی میں ایک موقع پر جی پی نویان کا گھوڑا زخموں سے چور ہو کر گر پڑا اور جی پی نویان نے لڑائی پیدل جاری رکھی، لیکن وہ جلد ہی چاروں اطراف سے گر گیا۔ اس نے چمکتی تلواروں اور نیزوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے للکارا مارتے ہوئے کہا کہ مجھے صرف ایک گھوڑا دے دو، میں تم سے کسی کو بھی چت کر سکتا ہوں۔ تم میں سے کوئی اتنا سورما ہے تو میرے سامنے آئے۔ یہ سن کر تمیوجن یعنی چنگیز خان نے حکم دیا کہ اسے ایک سفید ناک والا گھوڑا دیا جائے، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے۔ چنانچہ جی پی نویان کو گھوڑا دے دیا گیا۔ گھوڑا ملتے ہی جیسے جی پی کے جسم میں حرارت عود آئی اور وہ محاصرہ پھلانگ کر میدان سے باہر پہاڑوں کی طرف نکل گیا۔ ایسے جنگجوؤں کے گھیرے میں سے پورا نکل جانا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ جی پی کی ذہانت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اس نے چنگیز خان کو یہ موقع ہی نہ دیا کہ ان لڑاکوں میں سے کسی ایک کا جی پی سے لڑنے کے لیے انتخاب کرتا۔ اس واقعہ کے چند دن کے اندر ایک دن جی پی تمیوجن کے خیمے میں تنہا ہی گھس آیا اور اپنی خدمات پیش کر دی، جسے چنگیز خان نے بخوشی قبول کر لیا۔ کارا خطائی کی مہم میں جی پی چنگیز خان کے شانہ بشانہ لڑا۔ جی پی کی شخصیت کی وسعت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اس ایک سفید ناک والے گھوڑے کے بدلے جی پی نے 1000 سفید نتھنے والے گھوڑے خود نسل کشی کروا کر چنگیز خان کو پیش کیے۔ یہ ایک جرنیل کی طرف سے اپنے رہنما کے لیے اظہار تشکر اور خراج تحسین تھا۔ چنگیز خان کے ترکش کا دوسرا تیر جنگجو صوبیدائی بہادر تھا۔ یہ شخص اپنی جنگی مہارت اور مکارانہ جنگی چالوں کی بدولت مشہور تھا۔ اس کا قول تھا کہ جس طرح غدا آندھی اور طوفان سے محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح میں دوست کو دشمن سے بچاتا ہوں اور دشمن کو بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہوں۔
کہا جاتا ہے کہ صوبیدائی اور چنگیز خان دونوں ہی ناپ تول کر فیصلہ کرنے والے اور پھر اس پر ڈٹ جانے والے تھے۔ جب چنگیز خان نے خوارزم شاہی کے خلاف مہم جوئی کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے صوبیدائی کو ہی مشورے کے لیے بلایا گیا۔ جنگ کا نقشہ اور تمام جنگی چالیں صوبیدائی کے مشورے سے ترتیب دی گئیں۔ گو محمد شاہ خوارزمی کی فوج عددی برتری اور جغرافیائی محل وقوع کے اعتبار سے فوقیت پر تھی، جبکہ منگول لشکر چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں تھے، لیکن صوبیدائی کی حکمت عملی کی بدولت منگول فوج کے دفاع کو اولین ترجیح دی گئی اور خوارزمی ہر محاذ پر گاٹے میں رہے۔ اس جنگی تجربے سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ خوارزم شاہ مضبوط دل اور ٹھوس حکمت عملی کے ساتھ منگولوں کے سامنے صف آرا ہوتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ مسلم اقتدار کا سورج غروب ہوتا۔ یہ صوبیدائی بہادر کی جنگی ترکیبیں تھیں جس کے تحت 2 لاکھ کے خون خوار منگول لشکر کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ہر 50,000 کی فوج کے ساتھ گولے اور پتھر برسانے والی ایک توپ نما مشین تھی جس کو چالو رکھنے کے لیے تکنیک کار بھی ہمراہ تھے۔ 50,000 کا پہلا لشکری رسالہ قیادت چنگیز خان اور صوبیدائی بہادر، 50,000 کا دوسرا لشکری رسالہ قیادت اگدا اور چغتائی، 50,000 کا تیسرا لشکری رسالہ قیادت جی پی نویان، 50,000 کا چوتھا لشکری رسالہ قیادت جوچی۔ اس زمانے کی جنگیں لاکھوں نفوس کے جمع غفیر پر مشتمل ہوتی تھیں۔ چنگیز خان کو صرف تعداد کی کمی کی سوچ گھیرے رکھتی تھی۔ ایک دن ایسی ہی سوچ آنے پر کہ فوج کی نفری شاید کم ہے، اس نے ٹنگٹس کے بادشاہ کو فوجی مدد کے لیے پیغام بھیجا۔ ٹنگٹس کا جواب سفارتی آداب کے منافی اور رعونت سے بھرپور ایک مختصر سا جواب تھا کہ اگر تمیوجن کے پاس لشکر جرار نہیں ہے تو وہ چنگیز خان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اس جواب نے چنگیز خان کو آگ بگولا کر دیا، لیکن وہ مصلحتاً خاموش رہا۔ یہی جواب ایک روز ٹنگٹس کے لیے تباہی اور بربادی کا پیغام لایا۔ معاملہ دراصل یوں تھا کہ منگول طرز حکومت میں تمام تجارت پیشہ افراد کو جن جن علاقوں میں تجارتی غرض سے جانا ہوتا تھا وہاں کی جنگی صورتحال کی بھی تفصیل پیش کرنا ہوتی تھی۔ یہ ان کے ہاں ایک معمول کی رپورٹنگ تھی۔ اترار کے معاملے میں والی اترار کا یہ خدشہ کہ مذکورہ تاجر جاسوسی کی نیت سے آئے ہیں، ماں سوائے بے وقوفی، جلد بازی اور معاملہ فہمی کے فقدان کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا، کیونکہ اترار سرحدی علاقہ ہونے کے سبب مغلوں کی نظر میں رہتا تھا۔ وہاں کے احوال ان سے چھپے نہ تھے۔ یہ بات ثابت نظر آتی ہے کہ قیمتی مال و اسباب نے اینا لجک کی آنکھیں چندیا ڈالی تھیں۔ مزید برآں سلطان محمد شاہ خوارزمی کا رد عمل بھی سیاسی اور سفارتی تقاضوں کے عین برعکس تھا۔ اس نے افواہوں پر اپنا کان دھرا اور معاملہ اینا لجک کی عقل پر چھوڑ کر سنگین غلطی کی۔ اینا لجک کی نظریں تو کاروانوں کے مال و اسباب پر تھیں۔ اس نے فوراً مال و دولت ضبط کر لی اور اونٹوں کی نگہبانی کرنے والوں کو بھی نہ بخشا۔ ایک طرف محمد شاہ دوئم کے گورنر نے اختیارات سے تجاوز کیا تھا تو دوسری طرف علاء الدین محمد شاہ بھی سیاسی تدبر اور ڈپلومیسی کو کام میں لاتا اور اس زیادتی پر اپنا افسوس ظاہر کر کے معاملے کو دبا سکتا تھا اور جرم کرنے والوں کو عدالت میں لا کر سزائیں سنا سکتا تھا۔ لیکن جب چنگیز خان کی سفارت ابن کفراج بوگرا کی قیادت میں پہنچی اور اس نے مؤدبانہ صرف اتنا کہا کہ قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا کر مقتولین کو ان کا حق لوٹایا جائے،
لیکن اس کے جواب میں علاء الدین محمد شاہ نے سفیر کا سر کاٹ کر بیچ دیا۔ محمد شاہ کے اس گھٹیا اور سفارتی آداب کے منافی طرز عمل کی کسی طرح بھی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ اس طرز عمل سے محمد شاہ کا زعم جھلکتا ہے کہ اول وہ عالم اسلام کا ایک طاقتور اور امیر ترین بادشاہ ہو کر منگولوں سے معاہدہ کرنے پر مجبور ہوا، دوئم وہ کبھی بھی اچھا سیاستدان نہ تھا۔ اس کا خیال تھا چونکہ اس کی شہرت فاتح عالم کی حیثیت سے پھیل چکی ہے، سفیر کا کٹا سر مغلوں پر اس کی داغ کو مزید پکا کرے گا۔ اس کا خیال کچھ بھی ہو، لیکن اس نے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا تھا، جس کا نتیجہ نقصان اور بربادی کے سوا کچھ نہ تھا۔ چنگیز خان پرامن معاشرت اختیار کیے ہوئے تھا، لیکن اب اس کا وہ پرانا پاگل پن اور جنون پھر بیدار ہو چکا تھا جو جوانی میں اس کا وتیرہ تھا۔ مشرق میں اس کی فراخ دلی اور وفا شعاری کا چرچا تھا، جو مغرب کے اس حادثے کی وجہ سے پاش پاش ہونے کو تھا۔ چنگیز خان کا قول تھا کہ جو مزہ اور سرور دشمن کو پچھاڑنے اور پھر اس کا تعاقب کرنے میں ہے، اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ سب سے پہلا حملہ اترار پر کیا گیا، لیکن اس حملے کی تفصیلات بیان کرنے سے قبل چنگیز خان کی جنگی حکمت عملی اور جنگی چالوں کا تنقیدی جائزہ آپ لوگوں کے لیے دلچسپ ہوگا۔ جیسا کہ پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ چنگیز خان کا مقابلہ محمد شاہ خوارزم کی 4 لاکھ فوج سے تھا جو اکٹھی تھی، جبکہ منگول فوج بکھری ہوئی تھی اور اس بکھری ہوئی فوج کو اب اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ چنگیز اور اس کے جرنیلوں کو یہ خطرہ تھا کہ خوارزمی فوج کہیں سائر دریا پار کر کے بکھرے منگولوں کو چن چن کر ختم نہ کر دیں۔ اس خطرے کے پیش نظر جی پی نوجان، جو کارا خطائی کا فاتح تھا، ان ریاستوں کی نگرانی پر مامور تھا۔ باوجود یہ کہ جی پی نوجان میں بعض کسی پھرتی تھی، چنگیز خان نے مزید کمک جی پی نویان کو روانہ کی۔ یہ جنگی چال کم اور سیاسی زیادہ تھی۔ اس کا مقصد خوارزمیوں کی توجہ ہٹانا تھا تاکہ وہ اپنے بڑے لشکر کو تقسیم کر دیں، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ محمد شاہ چنگیز خان کی اس چال کو نہ سمجھ پایا، حالانکہ جوچی کے پاس کوئی عظیم لشکر جرار نہیں تھا۔ اس کو ہدایات دی گئی تھیں کہ وہ محمد شاہ کے دائیں طرف سے آگے بڑھے گا اور صرف حملے کا ڈرامہ کرتے ہوئے اس کی توجہ اپنی طرف کرے گا۔ جب محمد شاہ اس کا تعاقب کرے گا تو وہ پیچھے ہٹ کر پہاڑیوں اور تنگ گھاٹیوں کی مخصوص جگہوں میں پناہ لے گا۔ چنانچہ جوچی نے موسم بہار میں کوچ کیا۔ اس نے 13,000 فٹ کی بلندی پر واقع دروں اور 5-5 فٹ گہری برف میں سے گزرنا تھا، جو بذات خود ایک انتہائی کٹھن سفر تھا۔ جتنا زور اور مشقت اس نے اپنے ساتھیوں سمیت اس سفر میں اٹھایا، وہ محمد شاہ کی فوجوں سے جنگ لڑنے سے زیادہ کٹھن تھا۔ خوراک کی کمی اور سفر کی تھکان نے انہیں چور چور کر دیا، لیکن ان کا مورال خوارزمیوں سے بہت بلند تھا۔ مہم جوئی کی اس سطح سے چنگیز خان کے جذبے کی پختگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ خاقان اعظم کا خیال تھا کہ خوارزم کے خلاف مہم نہ جانے کس قدر طویل ہو، کون ہارے کون جیتے۔ اس مہم سے قبل اطراف میں موجود دشمن ریاستوں میں سے مخالفوں کا صفایا کیا جائے۔ چینی ترکستان پر کشلک کی حکومت تھی۔ اس کی زیر نگیں مسلمان رعایا جو کاشغر اور ختن میں آباد تھی اس سے ناخوش تھی۔ ان حالات میں جب اسے خبر ملی کہ تاتاریوں کا خاقان اعظم اس پر لشکر کشی کرنے آ رہا ہے تو اس کے سامنے 2 محاذ تھے، ایک بیرونی محاذ
اور ایک اندرونی محاذ۔ دونوں محاذوں پر جس بہادری، جواں مردی اور باتدبیری کی ضرورت تھی، اس کا کشلک میں فقدان تھا۔ چنانچہ اس نے بہتری اسی میں جانی کہ ملک چھوڑ کر جان بچائے۔ چنانچہ وہ فرار ہو کر بدخشاں کی حدود میں واقع ایک وادی میں گھس گیا۔ شومیئی قسمت مغلوں کا ایک لشکر اس کی تلاش میں بدخشاں پہنچا تو شکاریوں کی ایک جماعت نے چند اجنبی فوجیوں کی علاقے میں نشاندہی کی، جس نے لشکریوں کے لیے ان بگوڑوں کی تلاش آسان بنا دی۔ کشلک جلد ہی اپنے ساتھیوں سمیت گرفتار ہوا۔ اسے چنگیز خان کے پاس بھیج دیا گیا، جس کے حکم پر سب کو قتل کر دیا گیا۔ کشلک کے انجام سے فارغ ہو کر چنگیزی فوج توق توغان کی طرف بڑھی۔ کاشغر کے صوبے میں توق توغان اور توشی کا آمنا سامنا ہوا۔ توق نے شکست کھائی۔ اس نے بھی کشلک کی سی حکمت عملی بہتر جانی، حالانکہ اسے کشلک کے انجام کا پتہ چل چکا تھا۔ بہرحال توق بھاگ کر سرحدی چوکی جند کی طرف بڑھا۔ اب وہ سلطان علاء الدین محمد خوارزم شاہ کی قلمرو میں داخل ہو چکا تھا، جیسا کہ قبل ازیں ذکر ہوا ہے کہ ہونی ہو کر رہتی ہے۔ سلطان اس وقت اسی علاقے کے قرب و جوار میں موجود تھا۔ اسے اطلاع دی گئی کہ توق توغان بھاگ کر جند پہنچ گیا ہے اور تاتاری سردار توشی اس کے تعاقب میں آ رہا ہے۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو کائنڈلی جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جس کا ٹاپک ہوگا علاء الدین محمد شاہ خوارزم اور چنگیز خان کی پہلی جنگ۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔